کشمیر کے ایک بہت بڑے عالم اللہ کے ولی مولانا خلیل احمد رحمۃ اللہ علیہ، بچپن میں چھوٹے بچے تھے، اس وقت یہ نظام نہیں تھا، پرانا زمانہ تھا، گاڑیوں کا نظام نہیں تھا، پیدل لوگ چلتے تھے، تو پیدل چلتے چلتے علم کی شوق میں ہندوستان چلے گئے۔ اور اس وقت جب لوگ علم کی تلاش میں، علم کے حصول میں نکلتے تھے تو سال ہر سال گھروں سے دور رہ جاتے تھے، کوئی نظام نہیں تھا، اتنا خط کا نظام، کوئی ڈاک کا نظام، کوئی اعلیٰ نظام نہیں تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جب گھر سے گئے تو 20 سال تک ہندوستان میں گزار دی، علم کی تحصیل میں، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے دین کو حاصل کرنے کے لیے 20 سال کے بعد جب علوم سے فارغ ہوئے تو اس وقت انہوں نے سوچا کہ اب اپنا گھر ہے، وہاں جانا چاہیے، واپس جانا چاہیے۔ اس وقت وہ اپنی کشمیر کی جو ان کی مادری زبان تھی وہ بھول چکے تھے، وہ اردو میں ہی بات کرتے تھے، اسی زبان میں بات کرتے تھے۔ تو پیدل چلتے سفر کیا، اور اس گاؤں میں، جس گاؤں کے وہ رہنے والے تھے، پوچھتے پوچھتے اس گاؤں کے بالکل قریب آ گئے۔ اور جب قریب آئے تو اس وقت مغرب کا اندھیرا چھا چکا تھا، تو سوچا کہ یہ اتنا بڑا گاؤں ہے اور پوچھتے پوچھتے اپنے گھر تک کیسے پہنچوں گا، رات کو اندھیرے میں کیسے چلوں گا؟ تو جو گھر سب سے قریب تھا اس میں چلے گئے، اور گھر کا دروازہ کھٹکا کے گھر والوں سے یہ عرض کیا کہ میں ایک مسافر ہوں، یہاں رات گزارنا چاہتا ہوں، میں نے آگے جانا ہے تو صبح کو جاؤں۔ انہوں نے اجازت دی، خاطر تواضع کی، اور کھانا کھاتے ہوئے ایک بوڑھی اماں ان کو غور غور سے دیکھ رہی ہے۔ اب بات چیت بھی ہو رہی ہے، وہ اردو میں بات کر رہے ہیں، یہ کشمیری میں ان کو کچھ سمجھا رہے ہیں۔ تو کھانا کھانے کے دوران اس بوڑھی اماں نے ان کے پاؤں کے اوپر ایک نشان دیکھا۔ بعض دفعہ زخم کے نشان ہوتے ہیں نا، تو وہ ساری زندگی پھر ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ ایک نشان دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گئی، اس کی سوچ ایک پیدا ہوئی دل کے اندر، اور چند منٹ سوچنے کے بعد اس بوڑھی اماں نے اپنے خامن سے یہ کہا کہ یہ جو اجنبی مہمان ہے، میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اجنبی نہیں، یہ میرے بھائی کا چھوٹا بیٹا ہے جو بچپن میں گم ہو گیا تھا۔ اب کتنا عرصہ گزر چکا، ان کا بچپن گزر چکا، لڑکپن گزر چکا، جوانی گزر چکی، آگے چلے گئے، لیکن بغیر بتائے پاؤں کا نشان دیکھ کر اس بڑھیا نے کہا اپنے خاوند سے کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ وہی ہے۔ اپنے خاندان کو کیسے پہچانا، دیکھ لیجیے، اس طرح شناخت۔ اور عربوں میں تو یہ علم اتنا تھا کہ انسان کی عقل حیران رہ جائے، انسان کی عقل دنگ رہ جائے۔ خاندانی لوگوں کی پہچان رکھنا، اور خاندانی لوگوں کا شجرہ کئی پشتوں تک، فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، آج بھی ہے، اس وقت بہت زیادہ تھا۔ ایک چرواہے کے بارے میں آتا ہے کہ جنگل میں بکریاں چلا رہا تھا، کوئی مسافر دو وہاں آرام کر رہے تھے درخت کے نیچے، اور سردی کے موسم میں اوپر کمبل رکھ کے، چادر رکھ کے وہ سوئے ہوئے تھے، اور ان کے پاؤں ان کی چادر سے باہر تھے، دونوں سوئے ہوئے تھے، پاؤں چادر سے باہر تھے۔ ادھر سے ایک بکریاں چلانے والا گزرا اور وہاں ٹھہرا، تھوڑی دیر ان کے پاؤں کا مطالعہ کیا، پاؤں کی طرف دیکھا، اور ساتھ بیٹھے ہوئے ایک آدمی کو کہتا ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا بات بتانا چاہتے ہو؟ کہتا میری تو بکریاں جا رہی ہیں، بکریوں کے ساتھ جا رہا ہوں، جب یہ جاگیں گے ان سے پوچھنا یہ والے جو پاؤں ہیں نا یہ ماموں کے پاؤں ہیں، اور یہ والے جو پاؤں ہیں یہ بھانجے کے پاؤں ہیں، یہ دونوں سونے والے ماموں اور بھانجا ہے۔ اللہ، دونوں سونے والے ماموں اور بھانجا ہے۔ جب وہ چلا گیا اور دوسرا آدمی انتظار کرتا رہا، تو وہ جو جاگے ان سے پوچھا کہ آپ کا رشتہ آپس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم ماموں اور بھانجے ہیں، ہمارے درمیان ماموں اور بھانجے کا رشتہ ہے۔ اتنی شناخت تھی خاندانی رشتوں کو پہچاننے کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلا حملہ شیطان کا جو ہوا خاندان کو کرش کرنے میں، الگ کرنے میں۔ آدم اور حوا کو الگ کیا، اور اس کے بعد شیطان انسان کے جس عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اب کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں آپ گن لینا، بڑے بڑے کبیرہ گناہ جو آپ کہتے ہیں یہ بھی گناہ ہے، چوری بھی گناہ ہے، ڈاکہ بھی گناہ ہے، بدکاری بھی گناہ ہے، شراب بھی گناہ، فلاں فلاں فلاں، ایک لمبی فہرست کبیرہ گناہوں کی۔ یہ سارے گناہ اکٹھے کر کے ایک انسان میں اگر جمع کر دیے جائیں
کہ وہ اس کے اندر ساری یہ خرابیاں، سارے گناہ ہیں، اس انسان سے شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس انسان سے ہوتا ہے کہ جو خاندان کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے، جو بیوی خاوند کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے، جو طلاق کا عمل اختیار کر لیتا ہے، جو اپنے گھر کو توڑتا ہے، اپنے خاندان کو توڑتا ہے، اپنے قبیلے کو توڑتا ہے اور اپنی اولاد کو الگ الگ کر لیتا ہے، اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ جتنا اس گناہوں کے مجسمے انسان سے خوش نہیں ہو۔ یہ عمل اس کو اتنا پسندیدہ عمل ہے۔ اور اس وقت بڑی ضرورت ہے کہ ہم خاندانی نظام کو، جو اللہ کا انعام ہے، اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کی رحمت کا یہ پیغام ہے، اور اللہ جل شانہ نے اس رحمت کے پیغام کو مجھے اور آپ کو عطیہ اور گفٹ کے طور پہ عطا کیا ہوا ہے۔ اس خاندانی نظام کی بقا کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری سنائی؟ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ تم میں سے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فرمایا خاندان کو جوڑے، صلہ رحمی پیدا کرے۔ اس سے بڑھ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کے مجمع میں فرمایا، میں تمہیں بتاؤں جو چیز نماز سے افضل ہے، میں تمہیں بتاؤں جو چیز روزے سے افضل ہے۔ ظاہر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایسا آدمی جو دن بھر رات بھر نفلی نمازیں پڑھتا رہتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، چاش پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، دن کو نوافل ہی نوافل، رات کو نوافل ہی نوافل، اور پھر دن کے روزے رکھتا ہے، یہ کوئی معمولی عمل تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس سے افضل عمل آپ کو بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ فرمایا خاندانوں کو جوڑنا، خاندانوں کو ملانا اور خاندانوں کے درمیان صلہ رحمی پیدا کرنا، یہ ایسی نمازوں اور ایسے روزوں سے زیادہ افضل۔ ایک انسان 100 نفل دن کے اندر پڑھتا ہے یا 100 نفل رات کے اندر پڑھتا ہے، اور ایک آدمی محبت کا پیغام لے کر دو خاندانوں کے درمیان جا کر ان کو جوڑ دیتا ہے، ان کو ملا دیتا ہے، یہ ملانے والا اس 100 نفل پڑھنے والے سے زیادہ فضیلت حاصل کر لیتا، زیادہ کامیابی حاصل کر لیتا۔